بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانے کے مسئلے پر غور کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ کیا تشہد میں بیٹھتے ہی شروع سے شہادت کی انگلی کو اٹھانا سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا انگلی کو حرکت دینا یعنی ہلاتے رہنا سنت ہے۔ دوستو، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اتحیات میں شروع سے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا سنت ہے، اور اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مذہب میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں شروع سے ہی انگلی کو اٹھا کر رکھنے کا عمل نہیں ہے، مگر اس مسئلے میں صرف اہل حدیث فرقہ ہی منفرد ہے، اور ایک نام نہاد مجتہد انجینئر علی مرزا کا یہ دعویٰ اور موقف ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہی شروع سے انگلی کو اٹھا لینا سنت ہے۔ ہم آپ کو انجینئر علی مرزا کا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو، اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے۔ ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے۔ اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا۔ 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے اوپر۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ صحیح تو چھوڑ دیں، بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ سنا آپ نے، انجینئر علی مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1307 سے 1312 تک اور مشکات کی حدیث نمبر 906 سے 908 تک کی ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہے کہ تشہد میں شروع سے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا سنت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے، اور انجینئر علی مرزا کی جہالت ہے۔ واضح طور پر نہ صحیح مسلم کی کسی حدیث سے اور نہ مشکات کی کسی حدیث سے ثابت ہے کہ شروع سے انگلی اٹھانا سنت ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1311 پڑھ کر سناتے ہیں۔ علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قعدہ کرتے تھے تو داہنی ہتھیلی کو دائیں ران پہ رکھتے، داہنی ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے۔ الفاظ کو غور سے سنیے، داہنی ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے، اور تمام انگلیوں کو موڑ لیتے اور انگوٹھے کے پاس والی انگلی یعنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ حدیث کے الفاظ ہے وَذَا كَفَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، یعنی داہنی ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے۔ حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہتھیلی کو ران پر رکھتے، اور اگر شروع سے ہی تمام انگلیوں کو موڑ کر رکھتے تو ہتھیلی کو ران پر رکھنا ممکن نہیں، بلکہ انگلیوں کو موڑنے سے قبضہ یعنی مٹھی بن جائے گی، اور حدیث میں قبضہ کو ران پر رکھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کف کو یعنی ہتھیلی کو رکھنے کا ذکر ہے، اور یہی سنت ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد محقق ابن حمام نے بھی یہ لکھا کہ حدیث میں ہتھیلی کو ران پہ رکھنے کا ذکر ہے اور انگلیوں کو موڑنے کا بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ انگلیوں کو موڑ کر ہتھیلی کو ران پہ رکھا نہیں جا سکتا، بلکہ مٹھی یعنی قبضہ کو ران پہ رکھنا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں بیٹھتے تو ہتھیلی کو کھول کر ران پر رکھتے، اور بعد میں شہادت کے وقت انگلیوں کو موڑ کر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔
حاصل یہ ہے کہ تمام احادیث میں ہمیں کسی بھی حدیث میں صریح واضح الفاظ میں یہ نہیں ملتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو شروع سے ہی اپنی انگلی کو اٹھا لیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کب کرنا چاہیے، یعنی شہادت کی انگلی کو کب اٹھانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشہد لا الہ پہ انگلی اٹھاتے تھے، جیسا کہ ہم نے صحیح مسلم کی حدیث میں دیکھا کہ سنت یہ ہے کہ پہلے ہتھیلی کو ران پر رکھے، یعنی پہلے سے ہی انگلیوں کو موڑ کر اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارحین حدیث، محدثین وغیرہ نے ان احادیث سے کیا سمجھا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ نمبر 1، امام بیہقی نے سنن الصغریٰ میں باب قائم کیا کہ تشہد میں اللہ کی توحید کی گواہی اشہد لا الہ الا اللہ کے وقت انگلی سے اشارہ کرے، اور امام بیہقی نے اپنی دوسری کتاب معرفت السنن والآثار میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھانا ہے۔ نمبر 2، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اشہد لا الہ پہ انگلی سے اشارہ کرے۔ نمبر 3، امام قسطلانی نے شرح بخاری ارشاد الساری میں یہی لکھا۔ نمبر 4، امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں یہی لکھا ہے۔ نمبر 5، علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہی لکھا۔ نمبر 6، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہی لکھا ہے۔ نمبر 7، شارح مشکات المصابی علامہ ملا علی قاری نے مرکات المفاتی میں یہی لکھا۔ یہ تو صرف چند حوالے ہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام محدثین و شارحین حدیث و فقہا نے احادیث سے یہی سمجھا کہ شروع سے انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اشہد لا الہ یعنی کلمہ توحید پر انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، مگر اہل حدیث فرقہ اور علی انجینئر کہتے ہیں کہ شروع سے ہی انگلی اٹھانا چاہیے۔ اب دوستو آپ ہی فیصلہ کریں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو انجینئر علی مرزا سے سمجھنا چاہیے یا ان اسلاف امت سے سمجھنا چاہیے۔ اب فرقے اہل حدیث کے لیے ایک فقی، وہ اہل حدیث وہابی علماء جنہوں نے تشہد میں اشہد لا الہ پہ انگلی اٹھانے کو صحیح اور سنت کہا۔ نمبر 1، شیخ شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شرح ابی داود میں لکھا۔ نمبر 2، قاضی شوقانی نے نین الاوتار میں لکھا۔ نمبر 3، شیخ نجدی شیخ ابن عبد الوہاب نے مختصر الانصاف والشرح کبیر میں لکھا۔ انجینئر علی مرزا کو چاہیے کہ پہلے ان تمام اسلاف امت اور ان وہابی علماء کو حدیث کا مطلب سمجھا دے، ورنہ آپ کی یہ فقی کہیں ان تمام لوگوں کو بدعتی یا مخالف سنت نہ بنا دے۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، کیا تشہد میں انگلی ہلانا یعنی حرکت دیتے رہنا سنت ہے؟ پہلے ہم آپ کو انجینئر علی مرزا کا ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اب دو باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے، 999 ایک کم 90۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ روایت مردود ہے، اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، سکہ مدلس کی بھی ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول ہے، لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ۔ آپ نے دیکھا کہ علی مرزا نے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 989 پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں ایک راوی محمد بن عجلان مدلس ہے اور مدلس کی ان سے کی گئی روایت ضعیف ہوتی ہے، چاہے وہ راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس اصول پر مقدمہ صحیح مسلم کا حوالہ دیا۔ چلیے اس کا جواب تو ہم آپ کو ضرور دیں گے اور علی مرزا کی پول بھی کھولیں گے، مگر علی مرزا نے آگے یہ بھی کہا کہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث بالکل جعلی ہے، معاذ اللہ۔ کیا مدلس کی ان سے روایت جعلی یعنی من گھڑت اور مردود ہوتی ہے؟
ہم یہاں پر علی مرزا سے کہیں گے کہ یہ جعلی اصول آپ نے کہاں سے گڑھا ہے۔ چلیے پہلے ہم سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے یعنی تشہد پڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگلی کو نہیں ہلاتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہے لا یحرکها، یعنی انگلی کو نہیں ہلاتے تھے۔ دیکھا آپ نے، حدیث میں صاف واضح یہ موجود ہے کہ انگلی سے صرف اشارہ کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، یعنی حرکت نہیں دینا ہے۔ جب اہل حدیث فرقے اور علی مرزا کے سامنے یہ حدیث آئی اور ان کے عمل کے بالکل خلاف یہ حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس حدیث کو سرے سے جعلی کہہ دیا اور اپنے اس جعلی دعوے پر کوئی دلیل بھی نہ دی۔ اب ہم آپ کو علی مرزا کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں محمد بن عجلان وہ ثقہ راوی ہے جس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ جب بھی تدلیس کرتے ہیں تو کسی ثقہ راوی سے تدلیس کرتے ہیں، اور جب یہ بات پتہ ہو کہ اگر کوئی ثقہ مدلس راوی صرف ثقہ راوی سے تدلیس کرتا ہو تو اس کی وہ روایت مقبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ علی مرزا نے حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھیے۔ چلیے ہم آپ کو صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث میں محمد بن عجلان کی ان سے روایت والی سند دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، وہی راوی ہے محمد بن عجلان، صحیح مسلم حدیث نمبر 4123 کی سند میں، جو ان سے روایت کر رہا ہے، اور یہی راوی سنن ابو داؤد کی ہماری پیش کردہ حدیث میں ہے۔ اب کیا علی انجینئر صاحب صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی ضعیف اور جعلی کہیں گے؟ علی انجینئر صاحب جواب دیجئے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ علی انجینئر کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے اندھے مقلد کو گمراہ کرتا ہے۔ چلیے اب آخر میں علی انجینئر اور تمام اہل حدیثوں کے لیے ایک فقی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور اس کی سند میں یہی راوی محمد بن عجلان ہے جو ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے نوٹ میں شیخ البانی صاحب نے، کس نے؟ شیخ البانی صاحب نے اپنے حاشیہ نسائی میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ جی ہاں، صحیح لکھا ہے۔ پتہ چلا کہ سنن ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تشہد میں انگلی کو ہلانا سنت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کو انجینئر علی مرزا نے اپنے ویڈیو میں پیش کیا ہے، جس میں انگلی کو ہلانے کا یعنی حرکت دینے کا ذکر ہے۔ ویڈیو دیکھیے۔ کے بعد ہلانی ہے، یہ صحیح مسلم میں امپلائڈ ہو گیا، اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکها ویدعو بها، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے، اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انجینئر علی مرزا نے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 957 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 890 کا حوالہ دیا جو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث دیکھیے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اٹھایا اور آپ اسے ہلاتے اور دعا فرماتے تھے۔ علی انجینئر صاحب، اب آپ کے لیے ایک فقی۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث شاذ ہے، اور شاذ حدیث کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ حضرت وائل ابن حجر کی روایت میں انگلی ہلانے کی بات شاذ و نامقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو عاصم ابن قلیب سے ان کے 12 تلامذہ نے روایت کیا ہے۔ وہ 12 تلامذہ یہ ہے: 1 عبد الواحد بن زیاد، 2 شعبہ، 3 سفیان الثوری، 4 زہیر بن معاویہ، 5 سفیان بن عیینہ، 6 سلام بن سلیم ابو الاحوص، 7 بشر بن مفضل،
8 عبداللہ بن ادریس، 9 قیس بن ربی، 10 ابو عوانہ، 11 خالد بن عبداللہ اور 12 زائدہ بن قدامہ۔ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو روایت کرنے والے قلیب کے 12 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد زائدہ بن قدامہ کی روایت میں یحرکھا یعنی انگلی کو حرکت دیتے کے الفاظ مذکور ہے۔ باقی 11 شاگردوں کی روایت میں صرف انگلی سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے، انگلی کو ہلانے کا یحرکھا کا ذکر نہیں۔ لہٰذا انگلی ہلانے کی بات عاصم بن قلیب کے حوالے سے زائدہ بن قدامہ کا تفرد ہے، جسے محدثین کی اصطلاح میں شاذ کہا جاتا ہے۔ اب کچھ جاہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی سند تو صحیح ہے، حالانکہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی حدیث کی سند صحیح ہونے سے اس کا متن صحیح و مقبول ہونا لازم نہیں۔ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی سند کے راوی اگرچہ ثقہ ہے، لیکن اس کے متن میں یحرکھا کا لفظ شاذ ہے۔ دوسری بات یہ کہ عاصم بن قلیب کے 11 شاگردوں کے خلاف تنہا زائدہ بن قدامہ نے روایت کیا ہے، جبکہ حدیث وائل کو روایت کرنے والے 11 محدثین میں سے سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ جیسے حافظ الحدیث بھی ہے، جو حفظ و اتقان اور ثقاہت میں زائدہ بن قدامہ سے درجہ بلند ہے۔ زائدہ نے اپنی روایت میں اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، لہٰذا ان کی یہ روایت شاذ ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی صحیح صریح غیر محتمل روایت موجود ہے، جو ہم نے اس ویڈیو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں صرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اس کو ہلاتے نہیں تھے۔ الحمدللہ ہم نے صحیح احادیث اور اسلاف کے حوالوں سے یہ ثابت کر دیا کہ تشہد میں شروع سے انگلی کو اٹھا لینا سنت نہیں ہے، اور انگلی کو نہیں ہلانے والی حدیث صحیح مقبول ہے، اور انجینئر کی پیش کردہ حدیث جس میں ہلانے کا ذکر ہے وہ شاذ اور نامقبول ہے۔ اس مسئلے پر آپ ARC یعنی اہل سنت ریسرچ سینٹر کی کتاب تشہد میں انگلی ہلانا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔